جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور آپ کی آل پہ۔ محترم اسکالرز، مثالی گروپ آن لائن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بنیادی طور پر ای ایس سی عربی کا جو ابھی رزلٹ آیا ہے، اور اس میں جو کامیاب اسکالرز ہیں، کوالیفائی کیا ہے جنہوں نے انٹرویو کے لیے، ان سب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو کامیابیاں عطا کی ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جب انسان ٹیسٹ کی تیاری کرتا ہے اور اس ٹیسٹ سے انسان اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، کیونکہ پہلے یہ تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد چند ایک سلیکٹو لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے آگے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ اب انٹرویو ایک 100 مارکس کا ایک اہم مرحلہ ہے، جس میں آپ 90-92 لوگوں میں سے جو لوگوں کی سلیکشن ہونی ہے وہ اہم ہے۔ اس کے لیے آپ سب یہ مد نظر رکھیے گا کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے میرے علم کے مطابق کہ لاسٹ میرٹ جو اوپن میرٹ ہے وہ 40 مارکس پہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی تعداد میں لوگ ریکوائرڈ تھے اتنی تعداد میں لوگ پاس بھی نہیں ہوئے۔ اب ہمارے پاس یہ اتنا اچھا اور شاندار موقع ہے جس کے اندر ہم بڑے بہتر اور بھرپور انداز سے اگر تھوڑی سی تیاری کر کے ہم چلے جائیں تو انشاءاللہ سلیکشن کنفرم ہے۔ اور میں نے آپ کو جب شروع میں آغاز میں کلاسز ہو رہی تھی، میں اس وقت بھی لوگوں کو کہتا رہا کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس جاب کے لیے آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ آج وہ مرحلہ آ چکا ہے، اور ای ایس سی عربی کی تیاری جس کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، مختصر سا وقت ہوگا، اس کی ہم نے بھرپور انداز میں تیاری کرنی ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ پروفیسر اورنگزیب صاحب بھی موجود ہیں، جن کی بھرپور محنت کاوشوں سے اور ٹیسٹ سیشن سے الحمدللہ جو ہمارے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، اور ڈاکٹر رفیق صاحب کی محنت سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور آج الحمدللہ ٹیسٹ ہمارا کلیئر ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں سر پروفیسر اورنگزیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ ابھی آپ سے انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چند ایک چیزیں جو پوچھی جا سکتی ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں سر پروفیسر اورنگزیب صاحب لیکچرر عربک ہیں، وہ آپ سے ابھی مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں پروفیسر حافظ اورنگزیب اور گریجویٹ کالج جناوات آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی ہم سے کہ ہمارے جو اسکالرز مثالی گروپ سے تیاری کر رہے تھے اور آئیڈیل اکیڈمی سے ڈاکٹر مرزا صفدر بیگ صاحب اور ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، تو ان کی کاوش تھی، محنت تھی، کوشش تھی، ایک لگن تھی، جس کے تحت جو ہے ماشاءاللہ تقریباً جو ہے 40 کے قریب جو ہے 40 کے قریب اسکالرز نے ٹیسٹ اور پاس کیا ہے اور انٹرویو کے لیے آگے کوالیفائی کیا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑی ایک کاوش تھی ڈاکٹر مرزا صفدر صاحب کی اور ڈاکٹر محمد رفیق صاحب کی۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا سیشن ہے، اس میں چند ایک چیزیں جو ہے بنیادی جو چیزیں آپ سب کے لیے اہم ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد ایک ٹاپک جو ہے، سبجیکٹ جو ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی یہ جو پوسٹ تھی اس میں بی ایڈ کی ڈگری ریکوائرڈ تھی یا ایم اے ایجوکیشن تھا، تو بی ایڈ یا ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے درس نظامی تھا۔ تو یہ ڈگریز جو ہیں آپ کے پاس اس کا ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ، عامہ خاصہ عالیہ اور عالمیہ کی ڈگریز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ڈومیسائل جو ہے اور آئی ڈی کارڈ کی جو اصل اوریجنل جو ہے، ڈومیسائل اوریجنل جو ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ پیرنٹس کا میں سے صرف آپ کے فادر جو ہے والد صاحب کا ہونا چاہیے، وہ بھی ضروری نہیں ہوتا لیکن وہ احتیاطاً جو آپ ساتھ لے کے جائیے گا۔ تو
ان کے آپ نے 2 سیٹ جو ہے وہ لازمی بنانے ہیں. آپ کی جو بھی ڈگریز ہیں، اگر ایم اے بیس پہ کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ میٹرک ایف اے بی اے اور ایم اے تک کی جو ڈگریز ہیں وہ ساتھ لے کے جائے گا، اوریجنل بھی لے کے جائے گا، ڈومیسائل آئی ڈی کارڈ بھی، اور اس کے 2 سیٹ جو ہے وہ کسی بھی ایس ایس ٹی سے یا گزٹڈ جو بھی آفیسرز ہیں ان سے ٹیسٹڈ کروا کے وہ 2 فوٹو کاپیز یہ ساتھ لے کے جائیں گے. اب دوسری بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حفظ کی سند ہے یا کوئی آپ نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، کوئی ورکشاپ کی ہوئی ہے یا کسی کانفرنس میں، تو اس طرح کے جو سرٹیفکیٹس آپ کو ملتے ہیں 3 مہینے کا، 6 مہینے یا کوئی بھی اس طرح کا ورکشاپ کا، تو وہ لازمی نہیں ہوتا. وہاں جو ہے جب سکروٹنی ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی تو وہ صرف آپ کی جو ڈگریز ہیں میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کی یا عامہ خاصہ عالیہ یا عالمیہ کی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایم فل تک جو ہے ایم فل کے بھی آپ کو اضافی نمبر نہیں دیے جاتے، نہ حفظ کے نمبر دیے جاتے. اس لیے یہ جو دوسرے ڈپلوماز یا ورکشاپ جو ہیں ان کی طرف اگر آپ نکلے کہ یہ میں نے کورس کیا تھا فلاں وقت میں کیا تھا ایسے کیا تھا، تو یہ اس کی بیس پر یا اس میں سے سوالات پوچھے جائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو یہ چیز نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے ٹو دی پوائنٹ جو ہے صرف اپنے ڈاکومنٹس پہ جو آپ کے اوریجنل ڈگریز ہیں ان پر فوکس کرنا ہے، ان کے 2 سیٹ بنوا لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پکچرز جو ہیں وہ اپنا دونوں سیٹ کے ساتھ ایک یا دو وہ لازمی آپ نے اس پر چپنا کرنی ہے. اور ایک اس میں جو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ آپ کا انٹرویو کال لیٹر ہے. انٹرویو کال لیٹر جو ہے یہ بی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے. تو کچھ اسٹوڈینٹس کے یہ بھی سوالات تھے کہ سر ہمارا رزلٹ نہیں آیا، ہمارا مارکس نہیں پتہ چل رہے. تو جو لوگ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں ان کی ٹی ایم سی جو ہے وہ شو نہیں کی جاتی. ان کا بعد میں جب انٹرویو ہو جائے گا، انٹرویو کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈی ایم سی جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. جب رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ڈی ایم سی جو ہے وہ بی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے کہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ریٹن پہ کتنے مارکس تھے اور انٹرویو میں آپ کے کتنے مارکس تھے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسے اگلا فیز جو ہے، یہ تو ڈگریز کی بات تھی. کچھ اسٹوڈینٹس کے جو کویشچن تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی پاس ابھی ڈگری نہیں ہے، رزلٹ کارڈ ہے، تو رزلٹ کارڈ آپ کا جو ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو جن کے پاس آپ کا رزلٹ کارڈ ہے اور ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پینل کی 2019 کا جو ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا تھا. ٹیسٹ 2019 میں نے یہ دیا تھا ورکرز ویلفیئر کا، سوشل ویلفیئر کا. وہ ٹیسٹ کلیئر ہوا تھا. اس وقت آلموسٹ میرے خیال میں 26 لوگ تھے اور 84 جو ہیں 84 لوگوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیا تھا. 26 سیٹس تھی ٹوٹل اور 84 لوگوں نے وہ ٹیسٹ پاس کیا تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ 50% جو ہے وہ جنرل نالج تھا، انگلش بیسک میتھ بیسک کمپیوٹر اور سارے میتھ وغیرہ کے جنرل نالج کرنٹ افیئر کے سوالات تھے. پیڈاگوجی کا یا بی ایڈ کا پورشن نہیں تھا اس میں. اور 50 نمبر کا جو تھا یہ ایم اے عربی کا یا عربی کے کہہ لیں گے لینگویج کا جو پورشن تھا وہ تھا. تو اوور آل جو ہے جتنے بھی وہ ڈی ایم سی بعد میں ایشو ہوئی انٹرویو وغیرہ کے دیکھے گئے اس میں آلموسٹ جن کا جو میرٹ تھا وہ یہی تھا 45 تھا، 48 تھا، 50، 52، تقریباً 54، 55 کے قریب یہ اپنا کہہ لیں کہ ان کا رزلٹ تھا. تو اس وقت بھی جو ہے ریشو سے لوگ جو ہیں وہ آگے نکلے تھے. موسٹلی اس میں سے جو آگے گئے تھے وہ دستہ نظامی کے لوگ تھے. ایک چیز جو ہے اس میں اس پینل کے حوالے سے میں آپ کو ڈکلیئر کر دوں کہ یہ جو اسکول کی عربی کی پوسٹ ہوتی ہیں اس کے لیے پینل تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکچرر عربی کے اس میں آلموسٹ جو ہے وہ جو لیکچرر کے 2021 اور 22 میں انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں پینل جو ہے وہ 3 لوگوں پر مشتمل ہے. چیئرمین صاحب تھے، 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے. لاہور میں ہوئے تھے وہ 8 سیٹ تھی. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف شہروں میں ہوئے اگلے سال، تو اس میں بھی 3 لوگ تھے، 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، 1 چیئرمین صاحب تھے. تو وہ اوور آل جو ہے جو سوالات کیے جاتے ہیں جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ لیکچر سسٹم جو ہے جو کالج کیڈر ہے اس کا الگ سے ہے اور اسکول کا جو ہے وہ الگ سے ہے. اس میں آپ کے پاس سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے، آپ کی ابیلٹی کو ایکسیس کریں گے. پیڈاگوجی کے حوالے سے وہ کلاس مینجمنٹ کے حوالے سے، ٹیچنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. تھوڑا بہت جنرل نالج کو بھی ٹچ کرتے ہیں کیونکہ سکول جو ہے سکول میں آپ کو
مختلف کلاسز کو پڑھانا ہوتا ہے. عربی نہیں پڑھا رہے ہوتے آپ کیونکہ 6, 7 اور 8 کلاس جو ہے اس میں آلموسٹ زیادہ جو سکولز ہیں اس میں کمپیوٹر جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہوا ہے. عربی جو ہے اس میں کم جگہوں پر جو ہے پڑھائی جا رہی ہے. تو عربی ٹیچر جو ہے آلموسٹ اگر 9th 10th کو آپ پڑھا رہیں گے وہاں پہ تو ترجمہ القرآن اور اسلامیات پڑھائیں گے. اور ایسا بھی ہے کہ بہت سے دوست جو ہے 2019 میں سلیکٹ ہو کے گئے تھے. کچھ شیخوپورہ میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں, 2 لوگ اس طرح مختلف جن کو میں جانتا ہوں. ان کے انشاءاللہ وہ انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا وائس میسج میں اس کو ریکارڈ کر کے تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے اس میں بھی. تو وہ جو ہے وہ آپ کو پرائمری کلاسز بھی پڑھانا پڑتی ہیں. 2 کلاس ایک پڑھا رہے ہیں دوست, ایک 3 کلاس کو پڑھا رہے ہیں, ایک 8 9 10 کو پڑھا رہے ہیں. تو اس لیے آپ ذہن بنا کے جانا ہے ٹیچر کا. ایز اے لیکچرر نہیں آپ کو وہ کنسیڈر کریں گے, بلکہ آپ نچلی سطح پر بچوں کو پرائمری حصے سے لے کے ہائی حصے تک جو ہے وہاں جو ہے آپ کو جج کرنے کے لیے ٹیچرز یا جو بھی اسپیشلسٹ ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی ہوں گے, چیئرمین صاحب ہوں گے اور دوسرے. تو اس چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اس تیاری سے جانا ہے کہ کلاس مینجمنٹ جو ہے, روم مینجمنٹ جو ہے, ٹیسٹ کون سا ہے. پھر اس میں اب ہم بات کرتے ہیں موسٹلی وہاں پر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں یا مثلا آپ کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو پوچھی جاتی ہے یا چیئرمین صاحب کی طرف سے جو کوشچن کیا جاتا ہے وہ آپ کے اوریجنل جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ چیئرمین صاحب کے پاس جمع کروا دیے جاتے ہیں. سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جب آپ انٹرویو کے لیے کمرہ امتحان میں پہنچ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے تو چیئرمین صاحب کے پاس آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. وہ آپ کے آنے سے پہلے جو ہے 2-4 منٹ میں ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے مارکس کتنے ہیں, کیا نام ہے, اس کو آئی ڈی کارڈ کو دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو بھی کینڈیڈیٹ انٹر ہوتا ہے تو اس سے جو سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک پریشر ہوتا ہے انٹرویو کا کہ کیا معاملات ہوں گے. تو اس کو کینڈیڈیٹ کو ریلیکس کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز پوچھی جاتی ہے اس میں اس کے آئی ڈی کارڈ سے اس کا نام پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ نام ہے یا بیٹی ہے, تو بیٹا آپ کا نام یہ ہے اور آپ کا اس کی وجہ تسمیہ بتا دیں. تو جو بھی آپ کا نام ہے آپ کو اپنے نام کا معنی, ہسٹری میں اگر کوئی نام ہے, اسلامی نام ہے, جو بھی ہے, کسی زبان کا لفظ ہے وہ جمع کا ہے, واحد ہے, جو کچھ بھی ہے, تو آپ کے اپنے نام کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ ضرور آنی چاہیے. مثلا اقصیٰ ہے تو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اقصیٰ کا معنی کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, قرآن میں آیا کہ اس کا ذکر ہے. تو جو بھی آپ آگے بتائیں گے تو اس لیے اپنے نام پر جو ہے اس کو لازمی ذہن میں رکھیں. یہ بیسک سوالات ہوتے ہیں جہاں سے وہ انٹرویو شروع کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو علاقہ ہے, مثلا آپ کا سٹی جو ہے, مثلا کوئی فیصل آباد سے ہے, کوئی سیالکوٹ, گجرانوالہ سے, مظفر گڑھ سے, ملتان سے, قصور سے ہیں تو قصور کا پوچھ سکتے ہیں. آلموسٹ پوچھے بھی گئے ہیں کیوں آلموسٹ اس طرح کا پینل جو پچھلے انٹرویوز گزرتے رہے ہیں 2021 کے 22 کے عربی کے موسٹلی یہ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ قصور ہے جی کس کے, اس کے قصور کا معنی کیا ہے, کہ جمع ہے یا واحد ہے, کثر ہے. تو جو بھی ہے فیصل آباد سے یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا جب 2019 میں گیا تھا کہ اس کا پرانا نام بتا دیں. لائل پور تھا, کس کے نام پہ رکھا گیا ہے, کب یہ اسٹیبلش ہوا ہے, کب اس کی بنیاد رکھی گئی. اچھا جی کس وجہ سے یہ مشہور ہے. وہاں کی جو مشہور ہسٹوریکل پلیسز ہیں, جو جگہ ہے, ان کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ ہمارے اس شہر میں یا تحصیل میں یا ہمارے گاؤں میں, گاؤں کا بھی وہ موسٹلی پوچھ لیتے ہیں. آئی ڈی کارڈ پہ آپ کو جو بھی نام لکھا ہوگا اس گاؤں کا, قریہ, بستی جو بھی ہے, اس کی وجہ تسمیہ, اس کا نام وغیرہ, یہ چیزیں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اگر ان چیزوں کا آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ کہہ لیں کہ ایک نیگیٹو پوائنٹ جو ہے ان کو مل جاتا ہے. کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے اس حوالے سے کہ بیسک معلومات کی ساری زندگی وہاں گزاری ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہو گئے, جو چیزیں اس کے سیٹ آپ نے بنوانے ہیں کاپیز وہ ہو گئی. اس کے بعد اپنا وجہ تسمیہ, جو بھی آپ کا علاقہ ہے, شہر ہے, گاؤں ہے, اس کا نام, اپنے نام کی وجہ تسمیہ. اس اگر کسی اپنا کہہ لیں کہ اسلامی جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں اگر کسی شخصیت کے نام پر ہے تو اس کی ہسٹری کو لازمی پڑھ کر جائیے گا. کسی بادشاہ کے نام پر ہے تو اس کی ہسٹری کو لازمی دیکھ کر جائیے گا. یہ ایک بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں جو ہے اگلی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں پھر موسٹلی جو کامن کویسچن پوچھا جاتا ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے, پریزنٹیشن یا دوسری چیزوں کی طرف میں نہیں آ رہا تو وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دی جائیں گی. تو اس میں ایک چیز جو کامن پوچھی جاتی ہے وہ یہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے جو ہے
ابلٹی یا خصوصیات کیا ہیں آپ کی شخصیت کی، آپ کی پرسنالٹی کی، جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی جو خامیاں ہیں، خوبیاں اور خامیاں، کوئی سی 5 خوبیاں آپ کی پرسنالٹی کی آپ بتا دیں، یا اس کی خامیاں 5 بتا دیں۔ تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے جس کے لیے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہوتا، یا اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، تو وہ ایک انہوں نے جج کرنا ہوتا ہے، ایک اسیسمنٹ ہوتی، کامن مثلا کویسچن ہے جو موسٹلی پوچھا جاتا ہے۔ تو اس لیے خوبیاں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں۔ جو بھی نفسیات، ماہر نفسیات یا ان میں سے کوئی بھی آپ کو انہوں نے بلایا ہوگا، ادھر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آپ کو بچوں کو ڈیل کرنا ہے۔ آپ میٹرک سے لے کے پرائمری حصے سے لے کے 1 کلاس سے لے کے میٹرک تک آپ چاہ رہے ہیں، اس میں بچیوں کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگ مد نظر رکھیں گے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے آگے کہ آپ مثلا اگر وہاں آپ بتا دیتے کہ مجھے جلد غصہ آ جاتا ہے، تو فوراً یہ جو آپ اپنی خامی بتا رہے ہیں کہ جلد غصہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ آگے سے آپ کو کاؤنٹر کویسچن کر سکتے ہیں کہ اگر غصہ آتا ہے، دیکھیں جو بچے ہیں چھوٹے، پھر آپ اس کو بلا وجہ ماریں گے اور ہمارے ہاں جو ہے کہ مار نہیں پیار کہاں تک سرزش کرتی ہے۔ خوبیاں کیا ہیں؟ اگر آپ کہہ لیں کہ آپ نے ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، آپ اس کو لکھیں، پہلے آپ لکھ کے یہ آپ کو ہونی چاہیے کہ ہاں جی میری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، اسپوکنگ اسکل اچھی ہے، میں گفتگو اچھی کر سکتا ہوں، یا کہہ لیں کہ میں جو ہے اپنی بات جو ہے دوسروں تک کنوے کر سکتا ہوں۔ جو بھی آپ کی خوبیاں ہیں کہ میں مثلا ڈسپلن قائم کرنے والا ہوں، میں مثلا ایک نظم و ضبط کا قائل ہوں، فلاں جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، اپنا وقت کا پابند ہوں، جو بھی آپ کے مثلا پاس خوبیاں ہوں گی، یا ہر بندہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا خوبی ہے، تو اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ خامیاں وہ لکھنی ہے آپ نے، وہ خامیاں جو کہ در حقیقت وہ خوبیاں ہی ہوں آپ کی۔ مثلا سر میری طبیعت ایسی ہے کہ اگر مجھے کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو میں بے چین رہتا ہوں، اس وجہ سے کہ اس کام کو میں جلد کروں۔ تو جو میری طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے کہ جب کام کو سونپا جاتا ہے، تو وہ بے چینی جو ہے اس حوالہ سے نہیں ہے کہ وہ میں کر نہیں سکتا، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں بر وقت اور جلد جو ہے اس کو اپنا کر سکوں۔ تو اس طرح کی آپ اس کو ویڈیوز دیکھ لیں، یا جو بھی آپ کے ہے اس حوالہ سے آپ ریڈی رہیے گا۔ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ لازمی طور پر پوچھیں گے، اسی سے وہ جج کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کی کیسی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو ہے اس میں آپ کی ڈگریز کے متعلق بات ہو سکتی ہے، اور موسٹلی ہوتی بھی ہے۔ چیئرمین صاحب کی طرف سے یہ سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں، بہت سے کینڈیڈیٹ سے پوچھے بھی گئے ہیں ماضی میں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2020 میں ڈگری مکمل کی ہوئی ہے، آپ نے وہ حاصل کی ہے، شہادت العالمیہ کی ہے، جو بھی ڈگری ہے آپ کی 2020 میں کی ہے، یا 2018 میں یا 22 میں، تو وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیے جی آپ کے پاس یہ ڈگری ہے، تو 4 سال یا 5 سال آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ 4 سال میں آپ نے کیا اچیو کیا ہے، اس سے وہ اندازہ لگائیں گے آیا کہ آپ اسٹڈی کے ساتھ اٹیچ ہیں یا اٹیچ نہیں ہیں۔ کہ مثلاً آپ نے کوئی بک لکھی ہے، کسی بک کا ترجمہ کیا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھا رہے ہیں، کسی کالج یا کسی کوئی ورکشاپ کی ہے آپ نے، اس کے بعد کوئی ڈگری حاصل کی ہے، جو بھی آپ کی اچیومنٹ ہوگی اس کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور لازمی طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ آپ اس حوالہ سے ضرور بتائیے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا 4 سالوں کے جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی فیلڈ کے متعلق آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور بتانا ہے کہ میں جی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، یا قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں، یا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک جو مثلا گھر میں اپنے یا جو بھی علاقہ ہے، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں عورتوں کی جو ہے وہ میں نے جو فیمیل جو ہے وہ اس حوالہ سے بات کر سکتی ہیں کہ جو بھی مسئلے، یہ چیز آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے آگے ایم فل نہیں کیا، یا میرے یہ تھا وہ تھا، اس طرح کا بہانہ جو ہے وہ نہیں چلے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور ان کو بتائیے تاکہ ان کو پتہ ہو، کہ پتہ چلے کہ آیا کہ واقعی ہی سچ میں تعلیم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں کینڈیڈیٹ جو جا رہے ہیں وہ صرف گنے چنے ہیں، ایک سیٹ پر کہہ لیں کہ 2 لوگ مسلم یا 2.5 لوگ تو نہیں بنتے۔ بہرحال وہ ہر ایک انسان میں دلچسپی لیں گے کہ شاید یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ کم ہیں، سیٹس زیادہ ہیں۔ تو اس حوالہ سے بھی پہلے 1-5 کا مقابلہ ہوتا تھا، اب یہ نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 200 لوگوں نے کوالیفائی کرنا تھا انٹرویو کے لیے، تو اس میں سے کہہ لیں کہ 94 لوگ جو ہے وہ کوالیفائی انٹرویو کے لیے کیا انہوں نے۔ تو اس لیے وہ انٹرسٹ
وہ شو کروائیں گے، تو اس لیے اس طور پر آپ نے اس چیز کو اچھے سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے کہ خوبیاں اور خامیاں وہ آپ نے لازمی نوٹ کر لینی ہے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو چیز بتا دی گئی ہے کہ مثبت رویہ جو ہے وہی آپ نے پازیٹیو جو ہے وہ رکھنا ہے۔ ڈریسنگ کے حوالہ سے موسٹلی جو ہے یہ بھی مثلا زیادہ تر فیمیل کی طرف سے کویشچن کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ سر ڈریسنگ کس طرح کی، تو اس میں ایک سی ایس ایس کا کہہ لے کہ ابھی ہمارے یہاں موسٹلی جو اپنا خواتین ہیں وہ مدارس سے یا ماحول ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں اسلامی ملک ہے، کلچر ہے، تو اس حوالہ سے آپ کوئی اچھا سا ڈریسنگ جو ہے وہ کر کے جائیے گا، حجاب میں جائیے جیسے آپ مثلا اس کو مناسب سمجھتے ہیں، جیسے شادیوں پہ پارٹیز وغیرہ میں شادی بیاہ پہ یا اس طرح کا ہوتا ہے ویسا کوئی ڈریسنگ آپ نہیں کر کے جائیں گے، بلکہ سادہ ہو، سمپل ہو۔ اس میں ایک دو لنک شیئر کروں گا سی ایس ایس کی جو فیمیل ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے لاسٹ ایئر، تو ان کے دیکھیں گے آپ کے جیسے عام گرمیوں کے موسم میں جیسے لون وغیرہ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سمپل ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، تو اس طرح کی چیز۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم اگر آپ حجاب میں ہیں تو وہاں فیمیل جو ہوگی تو وہ پھر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے حجاب ایک اتاریے تاکہ میں آپ کو آئی ڈی کارڈ سے آپ کی جو ہے شخصیت جو ہے اس کو دیکھ لوں، فیس جو ہے اس کو ویریفائی کر لوں۔ اس سے برا نہیں منانا ہوتا بلکہ وہ ایک انہوں نے ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک کہنے کی چیزیں ہیں جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، انہی سے جو ہے وہ ابتدا ہوگی۔ اگر میری بات کی جائے، میرا جو انٹرویو ہوا تھا جس میں میری 2022 میں سلیکشن ہوئی ہے، تو چیئرمین صاحب کی طرف سے انہوں نے یہی کویشچن کیا تھا کہ 2018 میں آپ کی ڈگری مکمل ہوئی ہے، آپ نے ایم اے کیا ہے، اور 2022 ہے، ان 4 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کویشچن یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ انٹرویو کے لیے مثلا کوالیفائی کر چکے ہیں، تو یہ ہمیں بتائیے کہ آپ سے زیادہ یہ جو ہے نا اپنا نیگیٹو پوائنٹ جب ہم چھوڑتے ہیں، کہہ رہے ان کا کویشچن یہ تھا چیئرمین صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے جی ہمارے پاس عربی ٹیچر آلموسٹ پہلے سے اسکول سائٹ سے موجود ہے، مثلا 2010 کا بیچ تھا، 12 15 17 کا، تو عربی ٹیچر ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، وہ ڈسپلن ہے، تعلیم و تربیت ہے، انہوں نے ورکشاپ اٹینڈ کی ہوئی ہیں، اس طرح کے بہت سی انہوں نے بات کی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سمپل ہیں، فرسٹ ٹائم آپ اپیئر ہو رہے ہیں یا سیکنڈ ٹائم ہے آپ کا، تو ان کو چھوڑ کے ان کی ایجوکیشن بھی آپ سے زیادہ ایم فل ہے، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، تو ان کو چھوڑ کر ہم آپ کو کیوں پریفر کریں، کیوں رکھیں، وجہ کیا ہے جی؟ وہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن بھی آپ سے زیادہ ہے، ایکسپیرینس بھی آپ سے زیادہ، فریش کینڈیڈیٹ ہیں، تعلیم بھی آپ کے پاس ایم اے ہے، تو کیوں رکھیں، وجہ بتائیں اس کی۔ تو پھر اب یہ کہہ لیں کہ اس جگہ جا کر جو ہے وہ میں نے پہلے تو ان کو بتایا کہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ وہ کنٹینیو ہے میرا، میں فلاں کالج میں پرائیویٹ جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں، دو چار چیزیں جو ہے چینل کے حوالہ سے تھوڑا سا ریفرنس دیا کہ وہ میں اس پر جو ہے وہ اپنا سیشن وغیرہ کروایا ہے، اٹیچ ہوں، اور اتنے لوگ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا یا ون آف دیم، تو اس سے وہ تھوڑا سا امپریس ہوئے کہ چلے یہ ایجوکیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو ان کو جنہوں نے دلچسپی پیدا کی اس میں، وہ یہ چیز میں نے ان سے یہ کہا کہ سر میرا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ دوسروں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا کیا میں نے کہا ڈفرینٹ ہے اس کا، تو انہوں نے یہ کہا آگے سے کہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے پڑھا رہے ہیں وہ سارا غلط پڑھا رہے ہیں، ان کو پڑھانا نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں سر ایسی بات نہیں، میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط پڑھا رہے ہیں یا اس میں قوم کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ کیسے مختلف ہے؟ میں نے کہا کہ سر یہ ہمارا جو ہے عربی زبان یہ پیور عربی لینگویج ہے، تو یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، یہ بلکہ اہل عرب کی جو ہے وہ مدر لینگویج ہے، تو ان کی مادری زبان ہے۔ تو میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پہلے اردو میں پس منظر سیاق و سباق جو ہے وہ پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، تو پھر اس کے بعد عربی جو ہے وہ پڑھائی جائے، جو لیسن پڑھایا جائے، یا کیونکہ اس سے میرا تجربہ اس میں ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ تو کہتے ہیں یا اگر اردو میں بھی اس کو چیز کو نہیں سمجھ رہے، پک نہیں کر رہے، نثر ہے یا شاعری ہے، تو پھر آپ کو اگر پنجابی زبان میں بھی کسی جگہ پہ ہیلپ لینا پڑے پنجابی زبان سے، تو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے چیئرمین صاحب سے کہنے لگے کہ دیکھیے جی آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں عربی زبان ہے کہاں پنجابی زبان ہے، تو آپ ان کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں دونوں کو، ایک دوسرے کو ملا رہے ہیں۔ چلے اردو کی تو کہتے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے کہ عربی سے ہی اردو زبان ہے،
تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ سر عربی زبان جو ہے وہ اہل عرب کی مادری زبان ہے، ان کی زبان ہے، ہماری تو زبان جو ہے ہم پنجاب کے ہیں تو اسی علاقے کا ٹیسٹ اور انٹرویو دے رہے ہیں، اسی میں ہماری پوسٹنگ ہوگی تو ہماری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، تو جب تک کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا پنجابی میں یا اردو میں بچے کا، تو آپ اگر ان کو ڈائریکٹ عربی بولنا شروع کر دیں، عربی پڑھانا شروع کر دیں، تو پھر یہی ہے کہ وہ جمعے کا ایک خطبہ ہوگا کہ جیسے لوگ سن رہے ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا کیا ہے، تو ہمارا جو ہے مقصد ہے وہ پڑھانا نہیں بلکہ سمجھانا ہے تاکہ مستقبل میں جا کے وہ اچھے مثلاً اسٹوڈنٹس بنے یا ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو پھر آگے انہوں نے جو کویشچن کیا تھا وہ یہی تھا، کہتے کہ میں بیٹھا ہوں، یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس سامنے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ مجھے عربی میں بھی بتائیں، کوئی بات کریں یا جو بھی پریزنٹیشن ہے دیں، تو عربی میں بھی، اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی۔ تو پھر ایک میں نے ٹاپک جو ہے بلاغت میں سے جناس کا تیار کیا ہوا تھا، جناس تام اور غیر تام کا، تو اس کو قرآن پاک کی آیات دی، پھر اردو کا شعر سنایا، اور اس کے بعد پنجابی کا ایک شعر سنایا، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بلاغت میں جناس سے مراد وہ پاک کلمتین فی النطق و اختلاف و ما فی المعنی کے بولنے میں جو کلمات جو ہیں ایک جیسے ہوں لیکن معنی میں مختلف، تو بہرحال اس پر میں نے وہ گفتگو کی تو انہوں نے انٹرسٹ شو کروایا تو بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ چلیں جی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چیز ضرور ہونی چاہیے جس سے چیئرمین صاحب جو ہے وہ آپ انٹرسٹ شو کروائیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں، یہ بنیادی ہیں جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ باقی گاہے بگاہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو گروپ میں بھی کوئی معلومات جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے، تو ان چیزوں کے لیے آپ ریڈی رہیں، ٹائم بھی آلموسٹ جو ہے یہ عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد جو ہے انٹرویو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو ریڈی کریں، باقی جو بھی معلومات ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مزید جو ہے اس حوالے سے آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے۔ جی اس کے ریلیٹڈ جو ہے کوئی کویسچن ہو کسی کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، باقی جو باقاعدہ کہہ لیں کہ ہم سبجیکٹ کی طرف، تو سبجیکٹ کی طرف کون سی چیزیں اہم ہیں گرامر میں، اس کے بعد کہہ لیں کہ بلاغہ میں علم و صرف و نحو کے حوالہ سے یا دیگر چیزیں اس حوالہ سے، تو وہ انشاءاللہ اگلی کلاسز جب ہوں گی تو اس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر، یہ گزارش تھی کہ تھوڑی سی اس کے نا مطلب جواب بھی آپ بتا دیے تو یہ بہتر ہو جائے سب کے لیے۔ کن کے سوالات کے جو مثلاً اس میں مجھ پوائنٹ آؤٹ کر دیں یہ چیزیں؟ جی جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خوبیاں یا خامیاں، تو اس طرح آپ نے کچھ بتایا بھی ہے، تو اس طرح جو ہے نا یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح بتانا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، اگر مثلاً دیکھیں نا آپ آلموسٹ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو عربی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سر میری قرأت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، اگر آپ کو مثلا ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بورڈ پہ ہمیں کچھ لکھ کر دکھا دیں، کوئی 2 لائن کچھ بھی لکھ دیں، کوئی شعر لکھ دیں، کوئی بھی، ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ سر مثلا میں وقت کا پابند ہوں، مثلا وہ کہیں کہ کیسے پابند ہوں کہ میں مثلا آلموسٹ جو ہے وہ مدرسہ میں یا مسجد میں امام ہوں، خطیب ہوں، تو میں کبھی بھی اس سے لیٹ نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خوبی ہے کہ میں وقت کا پابند ہوں، تو ان کو تو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو اپنی ذات میں اگر دیکھیں نا دوسروں سے لیں گے تو وہ پھر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، تو یہ چیز کو آپ مد نظر رکھیں۔ اگر ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے آپ نے کسی بک کی، کوئی بک لکھی ہے کسی نے لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں اپنا ٹرانسلیٹر ہوں عربی کا، مثلا عربی سے اردو میں میں نے فلاں بک جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے، اس میں مجھے مہارت ہے ترجمے میں، تو اس طرح کی چیزیں وہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں گے، پھر وہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اسی ریلیٹڈ یا چیئرمین صاحب جو اسے کویشچن کرتے ہیں آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہی بتائیے جو آپ کے اندر خوبیاں ہوں، تو خامیاں جو ہیں وہ بھی آپ اس کو مثلاً وہی میں نے کہا کہ وہ بتاتی ہیں وہ خوبیاں معلوم ہوں، ایسے نہ کہ وہ خامیاں ایسی بتا دیں کہ میں یہ بڑا شدت پسند ہوں، مجھے اوپر غصہ آتا ہے یا میں وقت کا پابند نہیں ہوں، ایسے ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مثلاً ایسا نہ بتائیں کہ مثلاً بیسک چیزیں جو ہے نا، مثلاً بیسک سائنس، بیسک میتھ، کامن سینس جو ہے، مثلاً جو کویشچن ہوتے ہیں نا، مثلاً وہاں آپ کو وہ سائنس بھی پڑھانے کے لیے دے سکتے ہیں پرائمری میں یا مڈل کلاس میں، تو یہ نہیں مثلا بتانا کہ نہیں جی مجھے میتھ نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی، کیونکہ سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی آتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، تو اس طرف نہیں ان کو لے کے جانا کہ مجھے انگلش نہیں آتی جی، مجھے میتھ نہیں آتی یا فلان، تو
ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ بیسک چیزیں ہیں جی، تو اس میں ہاں ایک چیز جو ہے اس کو آپ جو ایک واضح سے نکل گئی کہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہے، آیا کہ آپ میتھڈ یوز کرتے ہیں یا مطلب ریڈنگ کرواتے ہیں بچوں کو، کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے، یا مثلا ٹیچنگ کو بچوں کے شوق اور رغبت کو بڑھانے کے لیے تعلیم کی طرف کیا کریں گے، کیسے لے کے آئیں، تو یہ آپ نے پھر ان کو جو ہے وہ شغف ان کو جو ہے ایجوکیشن کی طرف تعلیم کی طرف لے کے آنا، کیسے لے کے آنا ہے، تو یہ ہمارے جو دوسرے سر ہیں پیڈاگوجی کے حوالہ سے تیاری کروائیں گے انشاءاللہ، وہ اس بارے میں اچھے سے آپ کو گائیڈ کریں گے کیا کیا چیزیں آپ نے وہاں پر اس حوالہ سے کویسچن ہوں گے اور اس کے آنسر آپ نے دینے ہیں۔ ملٹی میڈیا ہے، مطلب سسٹم کالجز بھی ہوتا ہے موسٹلی، یہاں جو ہے ریڈنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ کروائی جائے بچوں کو، تو بہرحال اس کو جو ہے انشاءاللہ یہ گروپ وغیرہ میں سر جو ہے وہ الگ سے شیئر کریں گے یہ چیزیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح وقت تھا تراویح کا اور کلاس یہاں شروع ہو گئی، تو پھر اس کی ریکارڈنگ بھی ہمیں مل جائے گی یا نہیں؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ضرور ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہماری انٹرویو کی باری آتی ہے تو انٹرویو والے روم میں جانا ہے تو کیا ہمیں ادھر دروازہ اوپن کرنے کے بعد ان سے اجازت لینی چاہیے، میں آئی کم ان سر کہنا چاہیے، یا ڈائریکٹ ہمیں اپنی سیٹ کی طرف چلے جانا چاہیے؟ اور کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے سرورٹ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں دروازے پہ، وہ باقاعدہ جب وہ اس کو بلاتے ہیں تو آپ سے تو ان کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ ملازم جو ہے وہاں پر اس سے ہوتا ہے ان کا رابطہ، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ آئیں، وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو اپنا دروازے کا ایشو نہیں ہوتا اس میں یا اجازت لینا، کیونکہ آلریڈی آپ کو جب بلا لیا گیا تو آپ کو اجازت لینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنا جا کے چیئر کے پاس کھڑے ہوں گے، دروازہ وہ خود آپ کے لیے اوپن کرتا ہے، اگر کھولنا بھی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ کو وہ کہے گا نا کہ آ جائیں تو آپ چلے جائیں، بس آپ کو انوائٹ کر لیا گیا ہے، آپ چیئر کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں، یا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نشست آپ کے لیے لگائی گئی ہے، وہ چیئر آپ کے لیے انہوں نے مختص کی ہوئی ہے، آپ اپنا جا کے ایزی ہو کر وہاں چیئر پر بیٹھے، پھر وہ آپ سے جو ہے سوالات کریں گے، اپنا انٹروڈکشن کروائیں، اردو میں کہیں تو اردو میں کروائیے گا، انگلش میں کہیں تو انگلش میں کروائیے، جیسا اگر وہ عربی میں کہتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو عربی میں کروائیں، اتنا مثلا کہہ لیں کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا انہوں نے کہا کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ انگلش میں کہا ہے تو آپ انگلش میں کروائیں، کیونکہ وہ پوچھ ہی آپ سے انگلش میں رہیں، تھوڑا بہت جو ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ جلدی، ان کو ہم کور کریں گے، تو اگر وہ عربی میں کہتے ہیں تو عربی میں کروائیں، اگر اردو میں کہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی آپ اپنا تعارف کروائیں تو اس میں پھر آپ اردو میں ہی کروائیں، کیا ضرورت ہے آپ کو عربی بولنے کی یا انگلش میں مسئلہ جانے کی، تو مختصر سا جو ہے وہ تعارف ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ جی سر بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ یقیناً آج کی کلاس میں آپ نے بڑی زبردست چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سر کے رہنمائی کے ساتھ اور ہمارا پورا پینل جو ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اپنی تیاری کو کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی 2-4 باتیں جسٹ میں کروں گا، اور اس کے حوالے سے آپ کو کہ ہم نے اپنے سیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، کن کن چیزوں کے اس میں ہم نے پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہوگا تو آپ کر لیجئے گا۔ کل ہم انشاءاللہ اپنا شیڈول جاری کریں گے، جس میں انٹرویو کا جو پوائنٹ آف ویو سے جتنی بھی ہماری کلاسز ہوں گی وہ ہم ذرا آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سر نے جس انداز میں آپ کو گائیڈ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وعلیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ کچھ ٹائم مجھے بھی سر دینا ہے، رفیق بات کر رہا ہوں۔ جی 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 ضرور ضرور سر، انشاءاللہ ضرور سر، میں 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت جو ابھی سر نے بھی بتایا، سر اورنگزیب صاحب نے، کہ ہمارے جو اس دفعہ ٹیسٹ کی تیاری تھی یا ان کے لیے جو پلان تھا ایلیجبلٹی کا، اس میں پیڈاگوجی تھی، بی ایڈ تھا، سو اب ایک ممکن بات یہی ہے کہ آپ کو پیڈاگوجی کے کویسچن ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوں گے، اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ سائیکائٹرسٹ بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے،
मगर वो आपको वाच करते हैं और वाच इस अंदाज में करते हैं कि आपके जो सवाल और जवाब करने का जो अंदाज है, जब कोई मुश्किल क्वेश्चन होता है उस वक्त आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, या डिफरेंट सिचुएशंस में आपके बिहेवियर्स कैसे होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो वाच कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को भी हमने देखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको आपके अपने डिपार्टमेंट लाइक लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में भी, उसके जो वजीर हैं, उसके इदारे कहाँ कहाँ पे हैं, वो किस तरह फंक्शंस करते हैं, उनके किस तरह जो काम है, एजुकेशन की चेन को वो किस तरह लेके चलते हैं, कौन से बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और ये किस लेवल तक जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इनकी इस तरह के क्वेश्चन भी हमें हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से पता होना चाहिए। और पेडागोजी के हवाले से एक तो तैयारी करनी है हमने, और इसके अलावा ये आपका अहम सवाल हो सकता है पेडागोजी में, क्योंकि 2-3 नंबर एक मेंबर जो है वो इसके बारे में लाजमी सवाल करेगा। और उसके बाद हमारा अरबी का सिलेबस है, ठीक है। सबसे अहम चीज जो इसमें होती है वो है चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालात, चेयरमैन के सवालात। चौथी चीज जो इसमें है वो है हालात हाजरा। हालात हाजरा से आपको वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आजकल जो न्यूज़ हैं, जो अखबारात हैं, आप उनको पढ़ें सुनें, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक आप मशरक़ वस्ता जो है, मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, और ईरान की लड़ाई है, और इसी तरह इसराइल अमेरिका के हमले हैं, फिर मशरक़ वस्ता के जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, इसी तरह पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ है। तो मशरक़ वस्ता के जितने भी हालात हैं इसके ऊपर आपकी थोड़ी थोड़ी नज़र होनी चाहिए। फिर चेयरमैन के सवालात हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो सिलेक्शन के होते हैं वो चेयरमैन के पास होते हैं, जिसके साथ आपकी कामयाबी जो है वो ज़रूरी होती है। सो इस अंदाज में तैयारी करें, क्योंकि इस बार ये मैं ये समझता हूँ कि एक गोल्डन चांस है। उसकी वजह ये है कि जब 200 लोग पास होने थे तो उतने लोग पास नहीं हुए, 200 में से भी 40 लगने थे, और अब आप 93 हैं, 93 लोगों में से 40 लगने हैं, यानी कि तकरीबन एक सीट पे 2 बंदे मुकाबले में हैं मैक्सिमम। तो इस लिहाज से अगर थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके जाइएगा तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, फिजिकल एजुकेशन में लास्ट टाइम 210 सीटें थी लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फीमेल में, मगर वहाँ पे जिन लोगों ने टेस्ट पास किया था वो 110 लोग थे। तो अब जाहिर बात है उसमें तकरीबन 1000 लोगों ने टेस्ट पास करना था, मगर नहीं कर सके, 40 बिलो थे। अब जब लोगों ने ये समझा कि यार तो सीटें ज़्यादा हैं, पास ही कम हुए, अब हम तो सिलेक्ट हैं। अब हुआ क्या कि जब फाइनल लिस्ट आई है तो उसमें से भी उन्होंने तकरीबन 35 लोगों को इंटरव्यू में फेल किया है। लिहाजा ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू को किसी भी तरह से हमने लाइटली लेना है और इसके लिए मेहनत नहीं करनी। लिहाजा एक एक पोर्शन को हमने बखूबी बेहतर अंदाज से हमने इंशाल्लाह लेके चलना है। और इसमें आपको पता है कि हमारा पूरा पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाली ग्रुप से डॉक्टर रफीक साहब पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर औरंगजेब साहब पढ़ा रहे हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ साथ हमारे मैडम हैं जो पेडागोजी की क्लासेस आपकी लेंगी, और उस अंदाज में आपके हमने पढ़ाने हैं ताकि आप उसको बेहतर अंदाज में कर सकें। एक बात मैं और आखिरी बात कहूँगा कि यहाँ पे एक किताब है मेरे पास, और यहाँ पे इस किताब को आप देखें, ये इस्लामियत के हवाले से इंटरव्यू के लिए, मगर इसमें मैक्सिमम जो डाटा है, जो नॉलेज है, ये किताबें भी मेरे पास मैक्सिमम 20-25 पढ़ी हैं। इसके अलावा किताब ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके अंदर ये चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम सवालात ये सारे के सारे इसमें हल हो सकते हैं। इसमें आपका इंग्लिश में, उर्दू में, ये देखें तारफ़ इंटरव्यू के मराहिल है, तारुफ है, इंट्रोडक्शन है इंग्लिश में, उर्दू में, फ़िक़ही सवालात है, चेयरमैन के इख्तलाफी सवालात हैं, फिर पाकिस्तान स्टडी है, हालात हाजरा हैं, फिर आपके शहरों की तफसील है, फिर मुश्किल जो सवालात हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग अपने जनरल नॉलेज के लिए और अपनी जनरल इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस किताब का मुताला ज़रूर कर लीजिएगा, चूँकि ये आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत हद तक ये फ़ायदा देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो तमाम सवालात हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछले दिनों सवालात पूछे गए हैं। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि इस किताब को ज़रूर आप पढ़िएगा, और इन चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो इससे आपकी हल हो जाएंगी।
बाकी जाना कैसे है, बैठना कैसे है, ये सारे सवालात इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप अपनी क्लासेस में आपको पढ़ाते रहेंगे, उसी के मुताबिक हम लेके चलेंगे। हमारा प्रॉपर एक शेड्यूल होगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मैक्सिमम 2 हफ्ते हो सकते हैं या 4 हफ्ते हो सकते हैं ईद के मिला के। तो हम उसमें सारी मेहनत करेंगे और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश होगी, और इंशाअल्लाह ताला आज से ही हमारा कह लें कि क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अब ज्वाइन करना चाहते हैं वो आज लाजमी रब्ता कर लें, ताकि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी क्लासेस का आगाज़ कर देंगे और कल से हम उनको वर्क देंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लेबर्स डिपार्टमेंट में जो मुख्तलिफ अरेबिक टीचर हैं उनसे हम उनके इंटरव्यूज़ भी लें, और हालिया अभी वहाँ पे कोशिश ये करें कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के जिनके रिजल्ट्स पहले आ चुके हैं। सो उनके हवाले से भी उनको भी मिला जा सकता है, ताकि पता हो कि किस अंदाज में वो सवालात करते हैं। सो अरबी के अशार कैसे तैयार करने हैं, अरबी के हवाले से वो सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को प्रिपेयर करें और मॉक इंटरव्यूज़ दें। आपके कुर्बो जवार में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे अरबी के लेक्चरर्स हैं, उनसे असिस्टेंट प्रोफेसर उनको 2, 4, 5 दफ़ा आप मिलें, फिज़िकल इंटरव्यूज़ दें और अपनी गलतियों के ऊपर काबू पाना है। क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम बड़े परफेक्ट जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। लिहाजा जब वो लोग हमें बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे, जनरल नॉलेज भी कवर करेंगे, और लेबर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशंस के मुतल्लिक वो भी हम कवर करेंगे, और इसके साथ साथ पेडागोजी का जो सिलेबस है वो भी हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। और हमारे 4 लोगों की टीम होगी, जिसमें मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब आपको पढ़ाएंगे और मैडम पढ़ाएंगे पेडागोजी की क्लासेस, और प्रोफेसर औरंगज़ेब साहब ये आपको पढ़ाएंगे। मकसद यही है कि ये जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो अल्लाह की रहमत से कामयाबी हासिल करें, और उसके लिए हम अपना सब किरदार अदा करेंगे। तो आप में से जितने भी लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो कल तक आप इस नंबर पे हर सूरत आप रब्ता कर लीजिएगा, ताकि बाकायदा क्लासेस का आगाज़ और उनको शेड्यूल भेज दिया जाए। तो अभी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब जो बड़ी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने बड़ा तावन किया, प्रोफेसर औरंगज़ेब साहब ने, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के मैक्सिमम लोग जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अभी मैं सर से मुखातब हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पे चंद गुजारिशात जो आपके सामने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं वो आपसे मुखातब होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपकी तरफ सर आवाज आ रही हो और स्क्रीन भी हो तो बताइए। जी जी बिल्कुल क्लियर है सर। स्क्रीन भी शो हो रही है कुछ सर? जी जी चले कुछ चीजें सर ने बता दी होंगी। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूं, कुछ नए दोस्त अगर इसमें शामिल हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक है और मैं बतौर लेक्चरर अरबी के गवर्नमेंट मिलत ग्रेजुएट कॉलेज मुमताज़ाबाद मुल्तान में आजकल खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से ही मेरी सारी एजुकेशन है, वहीं से मास्टर, एमए, एमफिल, पीएचडी वहीं से है। तो बाकी चीज़ें आपके जब इंटरव्यू के आगाज़ होगा मोस्टली चीज़ें तो सर ने कवर करवा दी होंगी। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, पर मैं दोबारा से अपने तौर पे जो मेरे ज़हन में चीज़ें थी वो भी दोहरा देता हूँ। बुनियादी चीज़ है इंटरव्यू का, जैसे आगाज़ होता है तो सबसे पहली चीज़ आपका अपना तारुफ है। वो तारुफ 2 तरह से आपसे पूछ सकते हैं, या तो वो चेयरमैन खुद आपका तारुफ करवाएगा कि आपका नाम ये है, आप फलां ज़िले से हैं, आपकी ये एजुकेशन है, आपने ये डिग्री हासिल की है, आपने सिर्फ उस पे यस करना है, जी करना है, हाँ करना है, ये आप उसका जवाब देंगे। या फिर वो आपको स्पेसिफिक टाइम दे देता है कि आप अपना 2 मिनट के अंदर तारुफ करवा दें, आपके पास 3 मिनट है, अपना तारुफ करवा दें। तो फिर जब आप अपना तारुफ करवाएं तो उसमें 3 या 4 बुनियादी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। आपका अपना ज़ाती नाम क्या है, आप अपने वालिद का नाम बताना चाहें, आपका इलाका, बस ये थोड़ा सा। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपकी एजुकेशन है, यानी आपने टाइम को भी मद्देनजर रखना है, उसके मुताबिक बताना है। फिर आपकी एजुकेशन है, आपने कहाँ से हासिल की है,
اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو پھیلاتے جائیں، اچھے نمبر اس میں اس کا ذکر کرتے جائیں. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے آپ کا تجربہ، ایکسپیرینس. آپ ایجوکیشن کی فیلڈ کا انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ نے کہاں کہاں پڑھا چکے ہیں، کیا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے کیا رزلٹ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے آپ کی اچیومنٹس کیا ہے. آپ نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، آپ کا اس نے کارکردگی پر کوئی بھی اہم انعام ہے تو اس کا ضرور آپ ذکر کریں. اگلا سٹیپ ہے آپ جہاں پہ آپ اپنے انٹرویو کو موڑیں گے جا کے، وہ آپ کی ریسرچ ہے. ریسرچ کے حوالے سے آپ نے جا کے وہاں پہ آپ نے اپنا تعارف کو اینڈ کروانا ہے. پھر آپ کا کویسچن یقیناً اسی سے ہی سٹارٹ ہوگا جو آپ کی ریسرچ ہے. لیکن ریسرچ کے اندر جو چیزیں آپ نے بنیادی طور پہ سامنے رکھنی ہے، آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا تعارف آپ نے کروانا ہے، انٹروڈکشن کروانا ہے. وہ ہے کیا چیز، باقی وہ سمجھانا ہے آپ نے. وہ بالکل آپ کے پاس ٹائم محدود ہے، لیکن اس میں آپ نے کم وقت میں زیادہ اس کو بتانے کی کوشش کرنی ہے. پھر آپ کی سمری تیار ہو، جو آپ کا ریسرچ ورک ہے اس کے فائنڈنگز آپ کی کیا تھیں، اس کے فائدے کیا ہیں، آپ کیا اس میں سجیشن دیتے ہیں، کون سی اہم بک سے آپ نے ان چیزوں کو تیار کیا ہے. پھر آپ کے پاس جو ریسرچ آپ نے کی ہے وہ اہم بکس کون سی آپ نے استعمال کی تھی، مصادر مراجع. یعنی اب آپ کی ریسرچ کے اندر مین چیزیں، آپ نے اگر کوئی تھیسس لکھا ہے تو وہ آ جائے گا، آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے تو وہ آ جائے گا. یہ چیزوں میں آپ پہلے ہی ایکسپرٹ ہوں گے، وہ پڑھ چکے ہوں گے، جبکہ آپ کے دوسرے بندوں نے نہیں پڑھا ہوگا. وہ آپ سے